صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عورتوں کا ایک وفد حاضر ہوا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عورتوں، جب تم اذان سنا کرو تو اذان کا جواب بھی دیا کرو۔ عورتیں عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اذان کا جواب کیسے دیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کلمات مؤذن کہا کرے وہی کلمات تم بھی دہراتی جایا کرو۔ مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو سننے والا بھی کہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو سننے والا بھی کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سننے والا بھی یہی کہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بول دیں۔ جو بندہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے، رب تعالیٰ اس بندے پر جنت واجب فرما دیتا ہے۔ اور پھر جو اذان مکمل ہو جائے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھے اور دعائے وسیلہ بھی پڑھے، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ، یہ پوری دعا پڑھے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل بروز قیامت میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ وہ عورتیں عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم اذان کا جواب دیں گی، اس پر ہمیں اجر کیا ملے گا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت اذان کا جواب دے گی رب تعالیٰ اس کو ہر کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکی کا ثواب عطا کرے گا، 1,000 گناہ معاف کرے گا اور 1,000 درجے بھی بلند فرما دے گا۔ وہ عورتیں عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر مرد بھی جواب دیں تو کیا ان کو بھی ثواب ملے گا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مرد اذان کا جواب دے گا اس کو تم سے 2 گنا اجر دیا جائے گا۔ مرد اذان کا جواب دے گا، ہر کلمے پر اس کو 2 لاکھ نیکیوں کا ثواب، 2,000 گناہ معاف اور 2,000 درجے بھی بلند کر دیے جائیں گے۔ اور اقامت کا جواب دینے کا بھی یہی اجر و ثواب ہے۔ اگر ہم 5 اذانوں اور 5 اقامتوں کا جواب دے دیں تو ہم سب کو لاکھوں نیکیوں کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اور ایک بات اور یاد رکھو، ایک اذان کا جواب دینا واجب ہے۔ ایک اذان سے مراد کیا ہے؟ ظہر کا وقت ہوتا ہے تو مختلف مساجد سے اذانوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، تو عشاء کے وقت ایک اذان کا جواب دینا یہ واجب ہے۔ اس طرح فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ایک اذان کا جواب دینا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی اذان کا جواب نہیں دیتا تو واجب کو ترک کرنے کی وجہ سے سخت گناہگار ہوگا۔ اذان کا جواب دینا، پہلی بات تو یہ سمجھو کہ اذان ہے کیا؟ یہ اذان اصل میں رب تعالیٰ کی طرف سے بلاوا ہے۔
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بلاوے کا ادب و احترام نہیں کرتا. ادب و احترام کیا ہے؟ میں کہتا ہوں مجھے علامہ صاحب سے بڑا پیار ہے. علامہ صاحب آئے میں ان سے سلام دعائی نہ کروں, اپنی گفتگو میں لگا رہوں, اس کا مطلب میرا دعویٰ سچا نہیں ہے. اور جیسے وہ آئے میں اپنی گفتگو بند کر دوں, اٹھ کر ادب و احترام سے مصافحہ کروں, ان کو عزت کی جگہ بٹھاؤں, تو دیکھنے والے کہیں گے واقعی اس کے دل میں ادب و احترام ہے. اب اذان ہو رہی ہے اور ہم اپنی گفتگو جاری رکھے ہوئے ہیں, اپنے کام کاج میں لگے ہوئے ہیں, کاروبار میں ویسے لگے ہوئے ہیں, تو اس کا مطلب ہے ہمارے دل میں اذان کا ادب و احترام نہیں ہے. اور اگر ہم سب کام چھوڑ کے اذان کی طرف توجہ دیں اور اذان کا جواب دیں تو پتہ چلے گا اذان کا ادب و احترام دل میں ہے. یار اذان کا تو اتنا ادب و احترام کروایا گیا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا افضل ذکر ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, ہر بندہ یہی کہے گا ہاں قرآن پاک کی تلاوت کرنا افضل ذکر ہے. لیکن اگر کوئی قرآن پاک پڑھ رہا ہے, اتنے میں اذان کی آواز آ جائے تو حکم یہ قرآن پاک کی تلاوت کو روک دو, بند کر دو, اذان سنو, اس کا جواب دو. اب میں ایک بات کہنے لگا ہوں, سبھی غور سے سنیے گا. کیا ہم میں سے کوئی ایسا خوش نصیب ہے جو اذان کے ادب و احترام میں اپنے ٹی وی کو بند کر دیتا ہے؟ ایک بندہ کہنے لگا حافظ صاحب مجھے آپ کی بات سمجھ آ گئی ہے, قرآن پاک کی تلاوت جو افضل ذکر ہے, اذان کے ادب و احترام میں اس کو رکوا دیا ہے, تو گانے بیجو تو ویسے ہی حرام ہے, اور اذان کے دوران یہ جاری رہے یہ تو بڑی سخت گناہ ہے. میں نے کہا آپ بند کر دیتے ہو؟ کہنے لگا میں تو بند نہیں کرتا. میں نے کہا کیوں نہیں کرتے؟ کہنے لگا میں ڈرتا ہوں کہیں بیوی ناراض نہ ہو جائے, بچے ناراض نہ ہو جائے. میں نے کہا بیوی بچوں کی ناراضگی کا بڑا فکر ہے اور سرکار کی ناراضگی کا کوئی فکر نہیں. بات میری توجہ سے سنو, جو اذان کا ادب و احترام نہیں کرتا, اذان ہو رہی ہے اپنی گفتگو جاری رکھتا ہے, حدیث پاک میں آتا ہے خطرہ ہے کہیں اس کا خاتمہ خراب نہ ہو جائے. حضرت صاحب ایک مرتبہ میں ایک تفسیر پڑھ رہا تھا تو میرا بڑا ایمان تازہ ہوا. میں چاہتا ہوں آپ کا بھی ایمان تازہ ہو جائے. تفسیر میں لکھا ہوا تھا کہ اذان کے دو جواب ہیں. میں ایک دم چونک سا گیا کہ میں تو آج تک ایک ہی اذان کا جواب پڑھتا, یہ دوسرا جواب کون سا ہے؟ جب میں نے پڑھا تو بڑا ایمان تازہ ہوا. اس میں لکھا تھا اذان کا پہلا جواب تو یہ ہے جو کلمات مؤذن کہے وہ ادا کرتے جاؤ, اور دوسرا جواب یہ کہ اٹھ کر مسجد میں آ جاؤ. یہ عملی طور پر جواب ہے اور بات بھی سچی ہے. میں یہ کہتا ہوں صوفی صاحب آپ میرے پاس ادھر آ جاؤ. اب اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ وہاں بیٹھا رہے. ارے اس کا جواب یہ کہ اٹھ کر آ جائے. اب رب تعالیٰ کی طرف سے پیغام آ رہا ہے حی علی الصلاح. اب اس کا کوئی ترجمہ بتلائے گا کیا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ آؤ نماز کے لیے آؤ. تو اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ بیٹھا گپاں لگاتا رہے, تاش کھیلتا رہے, شطرنج کھیلتا رہے, کاروبار میں مشغول رہے, بچوں کے اندر گپیں لگا رہا ہے, ایسا ہی کام کرتا رہے. ارے اس کا جواب یہ ہے سب کام چھوڑ کے اب مسجد میں آ جائے.